نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان اللہ يحب المقسطین صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے صلح کیا ہے اور صلح کروانے کے فائدے کیا ہیں اور صلح نہ کروانے کے نقصانات کیا ہیں اور صلح کیسے کروانی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کا مطلب کیا ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلح اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز اگر کسی انسان کے اندر یا ایک دوسرے کے اندر دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے، اس نفرت کو ختم کروانے کا نام صلح ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان آپس میں کسی بات پہ ناراض ہو جائیں یا دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے تو ان کو انصاف سے ملوانا اور دل سے نفرت کو نکلوانا، اس کو صلح کہتے ہیں۔ اور اس کا سادہ اگر مطلب لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو وعدہ کیا جائے اس کو صلح کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی بندہ ناراض ہے کسی ایک دوسرے سے یا کسی بات پہ کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ظلم و زیادتی کی ہے، اس کا ازالہ کرنا یا اس کو کسی جگہ پہ کہیں کسی طریقے سے معاف کروا دینا یا کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے دل سے، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے، اس نفرت کو نکالنا، کسی وجہ سے نفرت ہے اس کو نکالنے کا نام صلح ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح ہے کیا چیز اور ہمیں صلح کروانے کے فائدے کیا ملیں گے اور کتنا زیادہ اجر ملے گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کیسے کروانی چاہیے۔ اس کی اتنا اہم موضوع ہے کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بالکل ہی رجحان توجہ کسی کی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو یا کسی قسم کی کوئی غلطی زیادتی کر دے، اس کو کوئی صلح ان کے آپس میں دل کو ملانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ موضوع میرا موضوع اس لیے ہے، یہ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ اگر کسی انسان کے اندر دل میں کوئی ناراضگی ہے، صلح نہیں ہے، نفرت ہے، اس کو صلح میں تبدیل کیا جائے، صلح کروائی جائے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا جب ہم صلح کروانے کی کوشش کریں، دل میں خیال پیدا کریں، بلکہ کرنا چاہیے سب کو، سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی کوئی بندہ مسلمان آپس میں ناراض ہو وہ ان کو کیسے آپس میں صلح کرانی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا جب ہم صلح کروانے کے لیے جانے لگیں تو پہلا طریقہ کار کیا ہے کہ صلح کیسے کروائیں۔ طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے جا رہا ہوں صلح کروانے کے لیے، تو میری مدد کرنا، مجھے صحیح صلح کرنے پہ قادر رکھنا اور میری باتیں جو ہیں ان کی باتیں میرے دماغ میں آ جائیں اور میری باتیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں اور پورا خیال کرنا۔ اور آگے کیا کرنا، دوسرا طریقہ کار یہ ہے، پھر جب جانا ان کے پاس تو ان کی ایک ہی بات سننا۔ دو آدمیوں کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے یا دل میں نفرت ہوتی ہے کسی ایک کے دل میں، پھر پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کے پاس جانا، اس کی باتیں مکمل سننا، جس بات سے وہ ناراض ہے جس وجہ سے اس کی مکمل باتیں سننا کہ وہ کیسے کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں، اور جو اہم باتیں ہوں ان کو نوٹ کر لینا، اپنے پاس لکھ لینا۔ اگر کوئی لکھ نہیں سکتا تو وہ اپنے ذہن میں یاد کر لے اس نے کون سی باتیں کی تھی۔ پھر کیا ہے، دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ دوسرے کے پاس پھر جانا، دوسرا اس سے باتیں پوچھنا، اگر وہ کیا باتیں کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اس سے مکمل ڈیٹیل جاننا کہ اس کے بارے میں کیسے آپ کی ناراضگی ہوئی تھی، آپ کے دل میں کیوں نفرت ہے، یہ مکمل اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کی بھی باتیں نوٹ کر لینا، لکھ لینا۔ اور اگر لکھنے کا طریقہ نہ آتا تو پھر اپنے ذہن میں یاد کر لینا، اس نے فلاں نے یہ باتیں کی تھی اور اس نے یہ باتیں کی ہیں۔ پھر کیا کرنا، پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے رشتہ داروں سے پوچھنا کہ وہ یہ بندہ کیسا ہے، اس کا معاملہ جو ہوا کس کا قصور ہے۔ پھر اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی ہمسایہ اس کی مخالفت کرے پھر اس کے دوستوں سے پوچھنا، وہ تو ضرور کوئی نہ کوئی باتیں بتائیں گے۔ اگر ایسا کرنے سے کوئی بندہ اگر دل سے اس چیز کے بارے میں سوچے، کوشش کرے تو اس کو ضرور سمجھ آ جاتی ہے۔ پھر کیا کرنا، لوگوں سے پوچھنا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، کون ناحق پر ہے۔ اور ہمسایہ اگر وہ کوئی ہمسائے مخالف ہوں کسی اور ہمسائے سے پوچھنا، ایک سے نہ پوچھنا، کیونکہ اگر یہ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں فلاں بندہ نے اس کی مخالفت کی یہ بندہ خراب ہوگا، فلاں بندہ نے اس نے اس حوالے سے باتیں کی ہیں یہ بندہ خراب ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی اور سے پوچھنا، کوئی جہاں پہ وہ بیٹھتا ہے ان سے پوچھنا، جس کے ساتھ وہ کاروبار کرتا
کرتا ہے ان سے پوچھنا، پھر پتہ چلے گا۔ اور آگے پانچواں طریقہ کار کیا ہے؟ پھر صلح کروانے جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تلقین کرے کہ آپ نے معاف کر دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اگر معاف کوئی بندہ نہیں کرتا پھر وہ معاوضہ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹ لی ہے اس کا بدلہ انگلی کاٹنا ہے۔ اگر وہ صلح پہ آ جائے، وہ معاف کر دے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ معاف کر دیتا۔ اگر کوئی بندہ معاف نہیں کرتا پھر ان کو بدلے پہ آمادہ کرے کہ تو بھی اتنا اس کی برابر بدلہ لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کہ میں اتنا کروں گا تو پھر میری تسلی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کو کوشش کرے کہ ان کو منانے کی۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کوئی بھی بندہ ہم میں سے جائے کسی کی صلح کروانے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی صلح نہ ہو، لیکن دل سے نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے صلح کروانے جا رہا ہوں اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور آگے کیا کرے؟ اہل بیت کا طریقہ کار بتائے اور صحابہ کرام کا طریقہ کار بتائے کہ صحابہ کرام کیسے صلح کیا کرتے تھے اور اہل بیت عظام کیسے صلح کرتے تھے، ان کے طریقے مبارک اپنائے، پھر اللہ تعالیٰ کرم سے ضرور صلح ہو جائے گی۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ صلح کا موضوع اتنا اہم ہے تو پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے کتنا اس کا مقام ہے، کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تمام سارے لوگ مل کے ہم صلح کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ فلاں کی صلح، فلاں کی ناراضگی ہے، فلاں کی دشمنی ہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ حجرات آیت نمبر 9 پارہ نمبر 26 میں اللہ پاک ارشاد فرمایا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان میں صلح کرا دو۔ یہ ہمیں اللہ پاک نے سب کو پیغام دے دیا، تم صلح کرا دو۔ آگے کیا ہے؟ پھر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ اگر مسلمانوں کے دو قومیں یا دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، یا دو انسان بھی آپس میں لڑ پڑیں، یا کسی بات پہ نا اتفاقی ہو جائے، کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، اگر وہ ایک دوسرے پہ ناراض ہو جائیں، دل میں نفرت پیدا ہو جائے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں صلح کروا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صلح کرا دو۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر کیا کرے؟ اگر صلح کرانے کی کوشش کرے، اگر وہ صلح نہیں کرتا، کسی بات کو نہیں مانتا، پھر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ جو بندہ غلط بات پہ ڈٹا ہوا ہے، ہر چیز سامنے آنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے۔ مخالفت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اگر وہ ہم کسی زور سے مخالفت کر سکتے ہیں تو اس کو زور سے اس کی مخالفت کریں۔ اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے پھر دل میں برا جانیں، کیونکہ وہ اگر ہم کمزور ہیں، اگر مثال کے طور پہ کسی کوئی بات نہیں مانتا یا زیادہ طاقتور ہے، ہمارے پاس کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کو کہتا رہے کہ تو غلط ہے، اس کا ساتھ دے یا اس کے ساتھ مل کے اس کی مخالفت کریں، کیونکہ وہ غلط کام کرتا ہے جو انسان، وہ کوئی بات نہیں مانتا۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہ پر فرما دیا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ اتنا عرصہ اس وقت تک مخالفت کرتے رہو، دل میں نفرت پیدا کرتے رہو، اسی لیے باقی انسانوں سے نفرت نہیں کرنی، صرف اسی حوالے سے نفرت کرنی چاہیے۔ پھر آگے کیا ہے؟ تو اللہ پر فرما دیا ہے کہ وہ پلٹ آئے، اتنا عرصہ مخالفت کرو تاکہ وہ پلٹ آ جائے، وہ اپنی بات کو مان لے، تسلیم کر لے۔ جب مخالفت ہوگی بار بار اس کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ میں غلط ہوں، حق پہ نہیں ہوں، وہ بندہ حق پہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہیں، میری مخالفت اس لیے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ میں ناحق پہ ہوں، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر اللہ پر فرما دیا پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی چھوڑ نہیں دینا، صلح کروانے کی کوشش کرتے رہنا ہے، پھر ان کے درمیان صلح کرا دے۔ آگے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اللہ پر فرما دیا کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ صلح کروا دینا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلح کروانے والوں سے اور انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا
لینا چاہیے۔ اگر ہم صلح کروانے والے بن جائیں تو اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے گا۔ آگے کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہو تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا، آپ فرما دیا تمام لوگ ایک جسم کی طرح ہیں، جیسے ایک شخص ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے، جب کسی جگہ پہ اس کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمیں آج کے بعد اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ جو ہمارے مسلمان ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے سارے لوگ ہمارے جسم کی طرح ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں اپنی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، اس کی تکلیف کا ازالہ کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب جسم میں کسی جگہ پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، یا اگر مثال کے طور پہ کسی کو کوئی کٹ آ جائے، کوئی زخم ہو جائے، پھر کیا کرتا ہے اس زخم کا علاج کرتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اگر کسی انسان کوئی تکلیف ہے اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہے ان کو راضی کرنا چاہیے، صلح کروا دینی چاہیے۔ اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ آگے فرمایا، اور اس کے سر میں درد ہو، آپ نے وضاحت فرما دی، اگر کسی کے سر میں درد ہو تو صرف درد تو سر میں ہوتا ہے لیکن وہ پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہمارے لیے، اگر کسی ایک انسان کو تکلیف ہو، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تکلیف اپنے اندر محسوس کریں، اس کا ازالہ کریں۔ یہ مسلم شریف کتاب البر والصلاۃ والآداب باب تراحم المؤمنین صفحہ نمبر 1396، حدیث نمبر 2586۔ یہ تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 10 کے حصے میں بھی، تفسیر میں بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دے گا، اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا، اور جب وہ لوٹے گا واپس آئے گا صلح کروا کر، پھر کیا ہوگا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر واپس لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی صلح کروانے جاتے ہیں تو ہمیں اجر کیا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں واضح فرما دیا، جو انسان صلح کروانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معاملات، اس کے حالات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہمارے حالات ٹھیک کرنا اور بہتر کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ درست فرما دے گا۔ آگے فرمایا، اسے ہر کلمہ بولنے پر، اگر ہم جو بات کرتے ہیں وہاں پہ صلح کروانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ نے فرما دیا ایک جو بات کرتا ہے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، جیسے پرانے زمانے میں ان کے پاس غلام نوکر ہوتے تھے، وہ جو خریدتے تھے غلام، وہ آزاد کرتے تھے، ان کو جتنا اجر ملتا، جو صلح کروانے جائے گا اس کو ایک کلمہ بولنے پر، ایک کلمہ کہنے پر اللہ تعالیٰ ایک غلام کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا، اور جب وہ صلح کروا کے واپس آئے گا، اگر صلح ہو یا نہ ہو، جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صلح کروانے جائے، جتنی باتیں کرے گا، اگر صلح ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کلمہ بولنے پر اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر واپس لوٹے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ فرمایا، جو انسان صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، صلح کروانے جاتا ہے، وہ جب وہ صلح کروا کے واپس آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ جرم گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو، ایک صلح کروانے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ یہ الترغیب والترہیب کتاب الادب حدیث نمبر 9، اور صلح کروانے کے فضائل کتاب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 4۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والے فساد خیر کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا ارشاد فرما دیا۔ آپ فرما دیا کہ میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام کو کتنی، دیکھو، ہر انسان کو اچھے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور بہتر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ نماز، روزہ، صدقہ سے افضل عمل کون سا ہے؟ وہ ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اگر کوئی ناراض ہو تو ان کے درمیان صلح کروا لینا، یہ ان سے زیادہ اجر ہے، اچھا عمل ہے۔
آگے فرما دیا وہ عمل کون سا، آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا، اور آگے وضاحت فرما دی کہ جو انسان جب روٹھ جاتے ہیں ان کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ ان کا نقصان یہ ہوتا ہے جب وہ روٹنے والوں میں فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، وہ آپس میں فساد کرتے ہیں یا نفرت بڑھ جاتی ہے، مزید نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کے درمیان صلح کرا دی جائے پھر وہ نفرت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیا کہ وہ جو نفرت ہے وہ فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے، وہ فساد بن جاتا ہے، اچھائیوں کو کاٹ دیتا ہے، اچھائیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب باب فی اصلاح ذات البین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 365 اور حدیث نمبر 4919، اور صلح کروانے کے فضائل میں بھی ہے صفحہ نمبر 4، اور تفسیر صراط الجنان میں بھی ہے، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9 میں